بہت مشکل ہوتا ہے ایک باپ کے لیے اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کرنا، مگر بیٹی کی اولاد کے لیے اس نے سارے سینے کے زخم سل دیے۔ زندگی بھر جس کو نازوں سے پالا، اس کا آنکھوں کے سامنے جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھنا، اس باپ کا دل اور روح تو جل کر راکھ ہو گئے۔ بیچاری اس ماں کے دل کا کیا حال ہوگا جو اس کی چھوٹی سی چوٹ سے سہم جاتی تھی۔ پھر اپنے 2 سال کے نواسے کو دیکھ کر کیا دل نہیں پھٹا ہوگا اس باپ کا؟ مگر ایک بات خدا را یاد رکھنا، جب لب بدوا نکلنے سے پہلے سل جائے تو دکھی دل کی بڑی ہائے نکلتی ہے، اور یہ وہ ہائے ہے جو عرش اور فرش دونوں کو ہلا کر رکھ دے۔ جب بیٹی سسرال سے باپ کے گھر پہنچتی تو کہتی، ابا میں نے نہیں جانا، بڑا تنگ کرتے وہ لوگ، بڑا مینٹل ٹارچر کرتے وہ لوگ۔ پھر باپ کہتا، او میری رانی، وہ تیرا ہی تو گھر ہے۔ اگر انسان کے جسم پر کوئی زخم دے تو وہ پھر بھی سہن کر لے، لیکن یاد رکھنا دل پر لگے زخم کبھی نہیں مٹتے۔ پھر رات کو واپس باپ چھوڑ آتا بیچاری معصوم بیٹی کو، اس کا دل کی تو کیا حالت ہوگی، کیا کرے کیا نہ کرے۔ بیچاری اس کے دل کا کیا حال ہوگا، نہ وہ اب ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ وہ جب بھی دکھ میں ہوتی تو بس یہی کہتی کہ اس جہاں میں خوشیاں ممکن نہیں، لیکن اس جہاں میں میں اپنے رب سے اپنے حق کی خوشیاں مانگوں گی۔ لیکن یاد رکھنا، جب بندہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے، رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ پھر وہ کدھر کی نہیں رہی تو رب نے اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے آخری دنوں میں دل ٹوٹنے کی تکلیف نے اس کی روح کو جلا کر راکھ کر دیا۔ پل پل تڑپی لیکن اسے کبھی آرام نصیب نہ ہوا۔ پھر اس کا وصال ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا کر اسے سدا صبر کر دیا، اور اسے اب سدا کے لیے سکون مل گیا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، اس جہان میں اس کا سننے والا کوئی نہیں، لیکن اس جہاں میں وہ اعلیٰ مقام پر ہے۔ ایک تکلیف تم نے اسے اس جہان میں دی تھی، اب ایک عدالت بروز قیامت لگے گی جس کا فیصلہ حضور پاک کریں گے، اسے انصاف دیا جائے گا۔ اے لوگوں، کیا بیتتی ہوگی اس باپ کے دل میں جو اپنے بیٹی کے قبر پہ فاتحہ پڑھنے جاتا ہے۔ اے لوگوں، کیا بیتتی ہوگی اس ماں کے دل میں جو اپنے بیٹی کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ اب وہ صدارہ کبھی نہیں آئے گی۔ اس سگی بہن کے دل کا کیا حال ہوگا جس کے ساتھ اس نے آدھی عمر گزاری ہے۔ کیا ہوگا اب 6 سال کی معصوم بیٹی کا؟ کون دے گا اسے ماں کا پیار؟ اب وہ عمر بھر کسے اپنے دکھ سنائے گی؟ او یارو، خدا را کبھی ایسا کام نہ کرنا، کسی کی گھر کی رونق کو تکلیف نہ دینا۔ تم دوسروں کی بہن بیٹیوں پہ نظر ڈالو گے تو تمہاری بہن بیٹیوں پہ بھی کوئی اور نظر ڈالے گا، تمہاری بہن بیٹیاں بھی بچ نہیں پائے گی۔ کتنا کٹھن ہے یار اس بیٹے کے بنا اپنی ماں کے جینا۔ اب وہ کیسے جیے گا بنا ماں کے پیار کے؟ کسی کا کچھ نہیں گیا، بس اس بیٹی کے خون کے رشتوں کا گیا ہے جس کے ساتھ اس کا دل کا رشتہ تھا۔ اے لوگوں، زندگی کے مقام میں اس کی کتنی یاد آئے گی، ہر جگہ اس کی یاد آئے گی۔ کتنا صبر کرنا پڑے گا، اس نوجوان بیٹی کو خدا را انصاف ملے گا۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ لیکن یاد رکھنا، عمر بھر جن لوگوں نے اسے دکھ دیے وہ زندگی بھر کبھی سکون سے نہیں بیٹھ پائیں گے۔ دکھی دل کی تو بڑی آئے نکلتی ہے، اس بیٹی سے محبت کرنے والوں کے دلوں سے بھی بڑی آئے نکلے گی۔ اس بیٹی کو زندگی بھر اتنی تکلیف دی، پھر وہ تکلیف میں تھی تو رب تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ بیٹی فوت ہو گئی۔ جب اس کے گھر والوں نے تمہیں پوری دنیا کے سامنے ذلیل نہیں کیا، تمہاری عزت کی دھجیاں نہیں اڑائی، تو یاد رکھنا، اگر تم کسی شخص کو رسوا کرو گے نا تو تم 7 کمروں میں پیچھے بھی بیٹھو گے تو اللہ تمہیں وہاں رسوا کر دے گا۔ اللہ تمہیں وہاں رسوا کرے گا جہاں تمہاری عزت۔ کبھی یہ کام نہ کرنا، یہ تو جاہلوں کے کام ہے۔ کہنے کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک انسان کے جانے سے جس سے اس کا خون کا، اس کا دل کا رشتہ تھا۔ جب ظلم بہت زیادہ ہو جائے کہ انسان کی چیخیں نکل جائے تو یاد رکھنا عرش اور فرش دونوں ہل جاتے ہیں۔ ایک واقعہ اس بوڑھی عورت کا بھی ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ بڑا ہی ظالم تھا۔ ایک دن اس نے مقرر کرا ایک محل بنانے کا۔ اس کے محل کے نقشے میں ایک بوڑھی عورت کا گھر آتا تھا۔ اس نے اس بوڑھی عورت سے کہا
कि तुम ये घर खाली करके ये झोपड़ी खाली कर दो और कहीं और जाकर रहने लग जाओ। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, मैं बेवा हूँ, मैं बे औलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं। मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे अब्बा ने कहा था, बेटी अब तेरा जनाजा ही इस घर से उठना चाहिए। मेरी ज़िंदगी के कुछ आखिरी पल रह गए हैं, मुझे इस घर में जीने दो। लेकिन जालिम बादशाह तो जालिम था, पत्थर दिल था वो बादशाह। फिर जब एक दिन वो बूढ़ी औरत घर में नहीं थी, घर से बाहर गई थी, तो जालिम बादशाह के लोगों ने उसके घर को तहस नहस कर दिया। फिर उस बूढ़ी औरत के दिल से भी बड़ी हाय निकली। फिर वो लाचार बूढ़ी औरत आसमान की तरफ आंसू बहाते हुए देखकर कहने लगी, ए अल्लाह, मैं तो यहाँ नहीं थी, तू कहाँ था? तू तो सब सुनने और सब देखने वाला है। मालिक, मैं तो नहीं थी, मगर तू कहाँ था? उस बूढ़ी औरत के दिल से हाय निकलनी ही थी। अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील जल्दी जाओ। जिब्रील अमीन ने फरमाया, मालिक हुक्म क्या है? अल्लाह ने कहा, तबाह कर दो इस बस्ती को, रेजा रेजा कर दो इस बस्ती को। हजरत जिब्रील अमीन आए और तबाह कर दिया इस बस्ती को। जब जुल्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, अल्लाह का अजाब आता है। अल्लाह कहता है, मैं इन्हें ढील देता हूँ, करने दो जो इन्हें करना है, जो कर सकते हैं वो इन्हें करने दो, फिर मैं बताऊँगा इन्हें। अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह अपने हबीब के सदके फ़िलिस्तीन वालों पर अपना रहम फरमाए, उन पर अपना करम फरमाए, उनकी मदद करे, उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाले। ओ यारो, दुआ में भी बड़ी ताकत। जब फ़िलिस्तीन वाले दुखों में थे तो पूरी मुसलमान कौम, पूरी उम्मत उनके लिए दुआ कर रही थी। अब देखो, अब ईरान भी मैदान में आ गया है, अब ईरान भी फ़िलिस्तीन वालों की मदद करने आ गया है। इंशाअल्लाह वो इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। अल्लाह उन पर अपना रहम फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली अमेजिंग वीडियो में।